عمران خان کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں جو انہوں نے بتایا تھا کہ اب ان کا کیا پلان ہے کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ہی ختم کریں گے. لیکن آج جو انہوں نے کہا ہے وہ جو یہ حکومت ہے، یہ جو اب تک کر رہے ہیں، یہ جو شریفوں کی حکومت ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ اپنی جان بچا کے بھاگے تھے. اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. 2 دن پہلے انہوں نے حملہ کیا ہے نیشنل اسمبلی کے اوپر، اور وہاں سے جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، لوگوں کے نمائندے ہیں جو ان کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کو اغوا کر کے لے گئے. تو ایک تھا جب انہوں نے انصاف کے اوپر حملہ کیا، اور یہ جو 2 دن پہلے انہوں نے جمہوریت کے اوپر حملہ کیا ہے. اب یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں عمران خان کہ یہ کیوں حملہ کیا گیا ہے. یہ صرف اور صرف وہ کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سارا نظام لپیٹا جا رہا ہے، جمہوریت کا بھی اور انصاف کا بھی، تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نہ کسی طرح اس کرسی پہ بٹھایا جائے، تاکہ قاضی فائز عیسیٰ آ کر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ظالم ہے، ان کو بچائیں، اور جو سٹولن مینڈیٹ، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، ان کو تحفظ دے سکیں. یہ ایک طرف آپ کے جمہوریت کے اوپر حملہ ہے اور دوسری طرف آپ کے انصاف کے نظام کے اوپر حملہ ہے. اور اگر آپ نے اپنے ملک کو، اب ان کی کال ہے پاکستانیوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے کال دیا انہوں نے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت بے دھڑک کھلے عام سب کے سامنے یہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ کل یہاں کوئی محفوظ نہیں ہوگا اس ظلم سے اور اس قسم کے نظام سے جو بالکل ان کے ظالم کے کنٹرول میں آ جائے گا. اب آپ کے اوپر جو قوم ہے، آپ کو اپنے آزادی کے لیے، آپ کو اس نظام کو بچانے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے آپ کو خود نکلنا پڑے گا. انہوں نے کہا آپ سڑکوں پہ آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے اور اپنا حق مانگیں گے. اور یہ جو اس کی جو سنجانی کا جلسہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ ہزاروں کنٹینر لگائے گئے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. جو عمران خان کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیا، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس میں آپ کے لوگ جو دور دور سے آ رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہو. الٹا انہوں نے لوگوں پہ ٹیئر گیس کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ ہر قسم کے کوئی 2000 کنٹینر لگا کے کھڑے کر دیا، ہر سڑک بند کر دی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا، آپ نے پرامن احتجاج کیا، اب ان کو پریشانی ہے لاہور کے جلسے کے لیے. اور انہوں نے عمران خان نے خاص کہہ کے بھیجا ہے کہ آپ کا اگلا لائے عمل لاہور کا جلسہ ہے، آپ سب نے اس کو کامیاب کرنا ہے، آپ سب نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. یہ پرامن جلسہ ہوگا، ہم ساری خواتین بھی اس میں شامل ہوئیں گی جیسے ہم سنجانی میں شامل ہوئے تھے، اور اس کو کامیاب کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ہمارا حق ہے، ہم لوگوں کا ملک ہے اور ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے اس کی تحفظ کے لیے اپنی پرامن کیا کہتے ہیں شرکت لازمی بنائیں. مہربانی. یہ کہے گا کہ آج گنڈا پولیس نے جو بیان دیا، جو انہوں نے کہا میڈیا کے حوالے سے دوسروں، اس پر بھارتی پی ٹی آئی نے کہا، اس کو جو کہا کہ وہ نامناسب الفاظ استعمال کیے کہ ایسی بات ہوئی ہے. اور پھر یہ بتائیے گا کہ آپ کی اور جو ہمارے میڈیا کے نمائندے اندر موجود تھے سماعت کے دوران بھی ان کو بھی آپ نے کچھ نمائندوں پر اعتراض کیا کہ یہ ایجنسی کے لوگ ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہوئی.
तो उस पर नहीं, आप क्या आज कहेंगे? हमारी हमने नहीं सुना इमरान खान ने मीडिया के साथ क्या बात किया, और हमने ये भी नहीं सुना कि अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है। ये आप उन्हीं से पूछने जो अंदर गए हैं, उनसे पूछने उन्होंने क्या किया। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा संजानी का जलसा इंतहाई कामयाब हुआ, लेकिन उसके बाद अगर एक रात के अंदर 9 सितंबर को जमहूरियत का कत्ल किया गया और जिस तरीके से कौमी असम्बली के अरकान को अगवा किया गया, और उसके बाद जो तरीक़ेकार इस हुकूमत की तरफ से आया, ये इस बात को सवाल करता है कि जब इदारों ने इस चीज़ की इजाज़त दी थी कि संजानी में पुरअमन एक जलसा होगा, तो उसमें जितनी रुकावटें हुई, तो ये तो किसी पागल को भी समझ में आता है कि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। इतनी इम्प्लीमेंटेशन आप रिजर्व सीटों की करते, इतनी इम्प्लीमेंटेशन आप कवानीन की जो फॉर्म 45 के हमारे लोग हैं उनके लिए करते। क्या हमारी अदालतें, क्या हमारे जजेस, क्या हमारे वकला ये सब तमाशा नहीं देख रहे? इस वक्त जो इमरान खान को बगैर किसी एक सियासी बुनियाद पे 403 दिन उनको हो गए हैं, और 223 डेज बुशरा इमरान खान को इस अडियाला जेल में हो गए। किसी को समझ नहीं आई। अभी आप खौफजदा हैं कि पंजाब में 22 को जलसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ज़्यादा? इस संजानी के जलसे में क्या हो गया था? क्या लोग वापस नहीं गए थे? किसी ने कोई इंतशार किया था? पंजाब इतना क्यों डर रहा है? खुदा का खौफ करे। और वे जितने लोग हुकूमत में हैं, चाहे वो सदर है, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वो सीएम पंजाब है, आप लोगों को, आप पाकिस्तान के इस वक्त लोगों की नुमाइंदगी अगर कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं। अगर जलसे की इजाजत दी गई है तो आप इस तरीके से अपने आप पर लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या लोग भूल जाएंगे? लोग कभी नहीं भूलेंगे। पीटीआई का लोग कभी हटेंगे नहीं, और कवानीन से हम कभी भी साइड पे नहीं होंगे। लोगों ने जेलें भी देखी हैं, लोगों ने आंसू गैस भी देखे हैं, लोगों ने जुल्म और सितम भी देखा है, लोगों ने अगवा होना भी देखा है। लेकिन एक ही चीज है कि जो 8 फरवरी को अवाम ने इमरान खान पीटीआई को वोट दिया है, उससे कोई ना अवाम हटेगी, ना उनके नुमाइंदा हटेंगे, ना कारकुनान हटेंगे। कानून हमने तोड़ना नहीं, हमने किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, ना इमरान खान का साथ छोड़ेंगे, ना पीटीआई के लिए खड़ा होना छोड़ेंगे, ना इमरान खान के कहे हुए जलसे या एहतजाज जो कि हमारा आईनी और कानूनी हक है, हम उससे पीछे हटेंगे। इमरान खान जो आईन और कानून से कहेगा, अवाम उसके साथ खड़ी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसके साथ खड़े हैं। इदारों को चाहिए कि वो पाकिस्तान की अवाम के नुमाइंदा जुमात की हिफाजत करे, क्योंकि जब हमारे इदारे ही तमाम चीज़ें कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि मजीद लोगों में ये खौफ व हरासा जो पैदा किया जा रहा है हुकूमती तरफ से, इसको बंद करें और हमें जलसा करने दें जो कि होगा, और हम सब अटेंड करेंगे इंशाअल्लाह।